all know that belief in Allah is the cornerstone of Islam, encompassing unwavering faith, trust, and devotion. It is acknowledging Allah's oneness, Tawheed, omnipotence, and mercy. Muslims believe Allah is the sole creator and sustainer, eternal and supreme, all knowing and all powerful, compassionate and forgiving. The belief in Allah inspires surrender to Allah's will, obedience to His commandments, humility and gratitude, hope for mercy and forgiveness. Believers demonstrate their faith in Allah through salat, zakat, fasting in the month of Ramadan, and Hajj. As the Quran states, know that Allah is with those who are patient and persevering. Surah Anfal, verse 46. The theme of today's dars is Tawakkal ala Allah. Let me introduce you today's esteemed speaker. He is Dr. Anwar Ali, who is Director Education, Khuddamul Quran, Associate Professor in University of Karachi, and PhD in Molecular Medicine. I would like to request Dr. Anwar Ali to come up on the stage and enlighten all of us with his enchanting views. Jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ابھی اللہ کے پیارے کلام کی کچھ آیات ہمارے سامنے آئیں، جو موضوع ہے اس وقت توکل علی اللہ، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ اس خاص موضوع کے اعتبار سے اگر اس مقام کو دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک خاص بیک گراؤنڈ میں توکل کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے در انسانوں کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر ڈائیورس، طلاق، یہ ایک ایسا نیگیٹو آسپیکٹ ہے کہ جو بہرحال ہمیں شاید سننا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کی اپنی جگہ ایک الگ حکمت اور اہمیت ہے، ظاہر ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن عرض کرنے کا یا اس خاص بیک گراؤنڈ کی طرف توجہ دلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اتنی سیویئر لیول آف، جس کو کہنا چاہیے غم یا دکھ یا پریشانی، جس کو تم فیس کرنے جا رہے ہو تو پریشان نہ ہو، اللہ ہے۔ اللہ کو نہ بھولو، اللہ ہے۔ اور جب اللہ ہے یہ بات یہاں دل میں اچھی طرح پیوست ہو جائے تو پھر اس کے بعد سارے معاملات کو فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے آپ کے سامنے صرف اس مقام کے اعتبار سے، کیونکہ طلاق کا تذکرہ ترجمے میں بھی آیا تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی ابھی اس موضوع کا جو توکل کا موضوع ہے، اس پر ان آیات کی سلیکشن کی کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ باقی میرا ایک چھوٹا سا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کے کسی موقع پر ہم اللہ کی کتاب کو پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس بات کی اہمیت کو تھوڑا ذہن میں اجاگر کر لیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے جو اس وقت اللہ ہم سے لے رہا ہے۔ یہ کتنے مبارک لمحات ہیں، کتنے قیمتی لمحات ہیں، یہ کتنی زبردست انویسٹمنٹ ہے جو اس وقت ہم لوگ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کے لیے میں اور آپ پریشان ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں اس پریشانی سے محفوظ رکھے، لیکن جو منظر کھینچا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک نیکی گویا اس کیفیت میں یا اتنی زیادہ قیمتی ہو چکی ہوگی کہ جس کی مثال اگر کسی درجے میں ہم سمجھیں تو یہ ہے کہ ایک مرتا ہوا شخص ہو، پیاس کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی جان نکل رہی ہو اور قریب ہو کہ اب اس کی سانسیں رک جائیں گی، اور ایسے میں کوئی شخص ایک گھونٹ پانی اس کے منہ میں ڈال دے،
اس ایک گھونٹ پانی کی قیمت، اس کی قدر، اس کی ویلیو اس شخص سے کوئی پوچھے تو پھر وہ بتائے گا کہ ایک گھونٹ پانی کی ویلیو کیا ہوتی ہے. ہم سے اگر پوچھے تو شاید ہم نہ بتا سکیں، اس طرح ہم شاید نہ بتا سکیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہمیں وہ جنت کئی کوس دور نظر آ رہی ہوگی، دور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اور اس تک جانے کے لیے ہمیں سہارا صرف نیکیوں کا چاہیے ہوگا، ہر اٹھتا ہوا قدم جنت کی طرف نیکی کا محتاج ہوگا، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ نیکی شے کیا ہے، نیکی کی اہمیت کیا ہے. اب وہیں پر ایک اور اہم بات بھی سمجھ لیں. نیکیاں نامہ اعمال سے نکلیں گی اور ترازو میں رکھی جا رہی ہوں گی، اور وہیں پر ایک اور عجیب احساس ہے کہ جو انسان کو ہوگا. کسی درجے میں شاید ہم آج اس بات کو بھلا چکے ہیں. ہم اپنی کارپوریٹ سیکٹر میں، اپنی بزنس میں، اپنی آرگنائزیشنز میں عموماً یہ بات کہا کرتے ہیں، کوانٹٹی نہیں کوالٹی. یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے. اور ہم میں سے ہر شخص جو کسی نہ کسی جگہ اپنی جاب کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایک دکاندار بھی جو ہے نا، وہ اپنی دکان پر کھڑے ہوئے خادم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی پر زور دو. کوالٹی کی اہمیت زیادہ ہے، کوانٹٹی بھی ہے لیکن کوالٹی. دین کے حوالے سے، نیکی کے حوالے سے ذرا غور فرمائیے گا. ایک منظر اگر اس وقت سمجھنے کے لیے ہم اپنے ذہن میں لے آتے ہیں. نامہ اعمال سے نیکیاں نکالی جا رہی ہیں اور پلڑوں میں رکھی جا رہی ہیں. ایک شخص کا رمضان کا پیکج نکل کر باہر آتا ہے، 30 روزے اس نے پورے رکھے ہیں، گنتی پوری ہے. اور 30 روزے ایک فرشتہ وہ نامہ اعمال میں سے ایسے نکلتے ہیں اور وہ دائیں پلڑے میں رکھے جاتے ہیں، کیونکہ نیک کام ہے، دائیں پلڑے میں رکھا جائے گا، رائٹ سائڈ پر رکھا جائے گا. اور جیسے ہی وہ 30 روزے اس پلڑے میں فرشتے نے رکھے، ترازو پر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوا، کوئی وزن نہیں ہے. گنتی پوری ہے، 30 پورے ہیں، کوئی روزے میں ڈنڈی نہیں ماری، کوئی کمی نہیں کری، پورے رکھے. اور وہ شخص عجیب کیفیت میں دیکھ رہا ہے کہ پورے روزے رکھے ہیں، صبح سے شام تک بھوکا رہا ہوں، کوئی گڑبڑ نہیں کری ہے، کھایا پیا نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ اس اتنی محنت کے بعد، یعنی حج نکلا ہے، حج میں اتنی محنت ہے، اتنی مشقت ہے، اتنا مال لگایا ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، نامہ اعمال سے ایسے نکال کے جب پلڑے میں رکھی تو کوئی وزن نہیں. قرآن ہمارے سامنے یہ منظر رکھتا ہے مختلف انداز میں، جس کی ایک تصویر یہ ہے کہ کتنے ہی اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ راکھ بنا دے گا، راکھ کا کوئی وزن نہیں ہوتا. لہٰذا اس دن یہ بات سمجھ آئے گی کہ نیکی صرف کرنا ہی نہیں تھی بھائی، نیکی کو صحیح طریقے سے کرنا تھا، نیکی کو وزن دار کرنا تھا. اور اللہ کے ہاں وزن کس شے کا ہے؟ نیت کا ہے. نیت. کتنے ہی لوگ ہوں گے جو چند نیکیوں کی وجہ سے زیادہ وزن پالیں گے، اور کتنے ہی لوگ ڈھیروں نیکیوں کے باوجود وزن نہیں، کیونکہ نیت میں مسئلہ تھا، خلوص میں مسئلہ تھا، کوالٹی میں مسئلہ تھا. اب اس بات کا اس محفل سے کیا تعلق ہے؟ یہ پوری تمہید باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب دین کو سیکھنے سکھانے، قرآن کو سیکھنے سکھانے کی محفلوں کا اجر کل قیامت کے دن بندہ مومن کو مل رہا ہوگا، تو اس اجر کو دیکھ کر وہ حسرت کرے گا. اجر مل رہا ہے اور کر کیا رہا ہے؟ حسرت کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ دیکھے گا کہ اتنی سی محنت کا اتنا اجر. بات کو سمجھیے، یہ ہم قرآن سیکھنے، دین سیکھنے آئے بیٹھے ہیں نا، ایک ایک لمحہ اتنا وزنی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب نامہ اعمال میں یہ لمحات رکھے جائیں گے نا، یہ 1 گھنٹہ نکلے گا کل قیامت کے دن ہمارا، اور پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اس کے وزن سے وہ پلڑا ایک دم تیزی کے ساتھ نیچے جائے گا انشاءاللہ. اور اس وقت جو بات ہو رہی ہے سمجھنے کے لیے وہ کیا ہے کہ بندہ کہے گا کہ کاش میں نے اور مزید ایسی محفلیں اٹینڈ کی ہوتیں، کاش میں نے اور قرآن کو سیکھنے سکھانے کی محنت کی ہوتی، میں نے اور دروس اٹینڈ کیے ہوتے، تو آج میرا اجر کہاں ہوتا. یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، یہ بہت زبردست سیکنڈز ہیں، منٹس ہیں جو ہم یہاں گزار رہے ہیں، یہ ضائع نہیں جا رہے. ان کی قدر اس قدردان کو پتہ ہے. اب آ جائیے موضوع کی طرف. موضوع ہمارا توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ. آیت بھی ہم نے سن لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ.
جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کیا ہے؟ توکل کو ویسے تو اہل علم حضرات نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، میں بڑے سادہ سے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے یہاں پر رکھ رہا ہوں، اور اسی اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی انشاءاللہ آج اگلے 35-40 منٹ میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، سمپل سا اسٹیٹمنٹ ہے، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ اللہ پر توکل ہے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ بہت ساری ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں، مختلف انداز میں اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ سادہ ترین جملہ ہے، اللہ ہے، اور جو بھی مسئلہ تھا، جو بھی معاملہ تھا، جو بھی ایشو تھا، میں نے کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ سادہ ترین اسٹیٹمنٹ ہے توکل علی اللہ، اور اللہ فرما رہا ہے جس نے یہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کچھ بنیادیں سمجھ لیں، توکل کس پر کرتے ہیں ہم؟ بھروسہ کس پر کرتے ہیں ہم؟ جو اس قابل ہو۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کچھوے پر بھروسہ کریں کہ وہ ریس جیتے گا، بات نہیں بنے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ریسر نہیں ہے، وہ تیز بھاگ ہی نہیں سکتا، آپ کیسے اس پر بھروسہ کریں گے؟ آپ ایک خراب گاڑی پر کیسے بھروسہ کریں گے کہ چل کر جائے گی، منزل پہ پہنچا دے گی؟ تو بھروسہ کرنے کے لیے جس پر بھروسہ کیا جا رہا ہے اس کی کیپیبلٹیز بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہیں، اس کی صلاحیت، آیا کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں جس پر بھروسہ کیا جائے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے پر توکل بھروسہ بہرحال اپنے دنیاوی معاملات میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم جانتے ہیں کہ سامنے والا اس قابل ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے، تبھی ہم بھروسہ کرتے ہیں، ورنہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ تو بنیاد سمجھ لیں، اللہ پر توکل کے معنی کیا ہیں؟ اللہ پر توکل کے معنی ہیں اللہ کی، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، بعد میں اس کو مزید جسٹیفائی آگے کر لیں گے، اس وقت سمجھنے کے لیے، اس مثال سے میچ کرنے کے لیے، اللہ کی کیپیبلٹیز کو جاننا۔ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے توکل کے معنی نہیں بنتے کوئی۔ میں جب تک یہ نہیں مانوں گا، یہ نہیں جانوں گا، اس بات پر یقین نہیں کروں گا کہ اللہ کس قابل ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب اس بات کا پتہ نہیں ہے تو بھروسے کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ پھر یہ بھروسہ صرف منہ کی ایک بات ہے، ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ تو لہٰذا اللہ پر ایمان، اور وہ ایمان بھی ان جزیات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، وہ اللہ کس کس شے پر قادر ہے، اس کے اختیار میں کیا کیا ہے، اس پر جب پوری طرح سے ایمان ہوگا پھر باری آتی ہے توکل کی۔ دیکھیے میں آپ کو اگر قرآن کے ایک مقام کا حوالہ دوں، سورہ تغابن۔ سورہ تغابن جو ہے وہ ایمانیات کے موضوع پر جامع ترین مقام ہے، سبحان اللہ۔ اگر اس کا آپ سلیس ایسی ترجمہ بھی پڑھنا شروع کریں نا، مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ کا تعارف، اللہ کی وہ ساری صفات، اس کے اختیارات، وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ پہلا حصہ جو ہے، پہلا رکوع خاص طور پہ، اس میں سورہ تغابن بہت پیارا مقام ہے۔ جہاں یہ رکوع آخر میں کنورج ہو رہا ہے، وہاں پر یہ بات آتی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ تو ایمان والوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اب یہ انداز یہ والا ہے، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ بس اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر کوئی بات چلتی بھی آ رہی ہے، وہ بات سمجھ میں آ گئی تمہارے؟ ہاں، اب یہ ہے کہ بھروسہ کرو اللہ پہ، اب توکل کرو، اب اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اب اوپر جو بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، 6 باتیں جس میں سے 4 کا تذکرہ میں یہاں کر رہا ہوں، 2 کا تذکرہ میں تھوڑا اپنے لیکچر کے آخر میں کروں گا انشاءاللہ۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ آیت پہلی جو ہے، پہلی نمبر کی آیت، فرمایا گیا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب وہ بات ہے نا کہ اپنے دل پر میں اور آپ ہاتھ رکھیں اور ذرا اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ یقین کریں کہ ہمارا جواب بہرحال نفی میں آئے گا۔ ہم تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہیں، مسکنسیپشنز ہیں ہمارے اندر،
کیونکہ ہم نے گڈمٹ کر دیا ہے. وہ جو قرآن کہتا ہے نا ما قدر اللہ حق کا قدری, شکوہ تو ان سے ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں سورہ حج کی مقام کے حساب سے. لیکن اصل میں اگر بات کی جائے تو ہم سب سے یہ شکوہ ہے اللہ کا. اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے جیسے اللہ کی پہچان, اللہ کی معرفت تم لے ہی نہیں سکے جیسے کہ اللہ کی معرفت کا حق ہے. ہم نے ریسٹرکشنز جو اپنے اندر دیکھی ہیں ان کو منوعاً اٹھا کے فٹ کر دیا اللہ کے اوپر. جب میں نے یہ دیکھا, چلیں مثال سے بات سمجھتے ہیں. میں اس وقت بول رہا ہوں, آپ سب سن رہے ہیں, اور امید ہے کہ سب ساتھی سن رہے ہیں اس وقت. فرض کریں کہ میرے ساتھ بالکل پیرالل ایک اور صاحب کھڑے ہوں اور وہ بھی دوسرے مائک پر میرے ساتھ بولنا شروع کر دیں. اب دو آدمی گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے ہیں. چلیں یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ دونوں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, دونوں اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں, بات میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کس کی بات سن پائیں گے؟ کیا آپ کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہے؟ جواب کیا ہے بھائی, کیوں نہیں ہے؟ کان ہے نا سب کے پاس, سب ماشاءاللہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں نا, تو کیوں نہیں سن پا رہے بھائی؟ دو لوگ ہی تو بول رہے ہیں خالی. اگر 3 ہوں تو, 4 ہوں تو, 5 ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب بات کو سمجھیے, انسان جب کہتا ہے کہ اللہ سمیع ہے, سننے والا, تو اپنی عقل کو یہاں فٹ کر کے اس بات کو فٹ کرتا ہے اپنی صلاحیت کے ساتھ, اپنی ریسٹرکشنز کے ساتھ. میں تو ایک آدمی کو سن سکتا ہوں, 2 کو نہیں سن سکتا ایک ساتھ. تو معاذ اللہ اللہ بھی کتنوں کی سنے گا بھائی؟ کوئی نمبرز ہیں میرے اور آپ کے پاس جن کی اللہ ایک وقت میں سن رہا ہے؟ ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں, اربوں. ہم تو صرف انسانوں کی بات کر رہے ہیں. اللہ تو انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کی بھی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے؟ تو اللہ کا سننا اور انسان کا سننا کوئی میچ بنتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. بڑی آسانی سے یہ بات ہم کہتے ہیں. کیا واقعی اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس بات پر ہمارا یقین ہے؟ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, پھر وہی مثال میں آپ کو دوں گا. درمیان میں کوئی گلاس آ جاتا ہے, کوئی بات دھندلا ہو جاتا ہے, نظر خراب ہو جاتی ہے. ذرا سا دور گئے, وہ سامنے صاحب کھڑے, مجھے ان کی شکل صحیح نظر نہیں آ رہی. وہ جو دیوار کے پرے روڈ پر کھڑے ہیں وہ تو بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا. کیا میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ بالکل رکھتا ہوں. تو وہ کیوں نہیں دکھائی دے رہے مجھے؟ کہ میری ریسٹرکشنز یہاں تک ہیں, میری کیپیبلٹی یہاں تک تھی. لیکن کیا اللہ کے ساتھ بھی ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں؟ اللہ ایک ہی وقت میں کتنوں کو دیکھ سکتا ہے بھائی؟ کوئی نمبر ہے ہمارے پاس؟ ہزاروں, کروڑوں, لاکھوں, اربوں میں مقید کر سکتے ہیں کہ اللہ اتنوں کو دیکھ سکتا ہے, اتنوں کی سن سکتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہاں جو بات ہے, یعنی یہ آیت نمبر 2 میں جو بات آئی, واللہ بما تعملون بصیر, اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 4 میں جو بات آئی ہے نا, واللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. غور فرمائیے گا, ایک وہ بات ہے جو میں نے آپ سے کہی, آپ کو پتہ چل گئی. ایک وہ بات ہے جو میں نے آپ سے نہیں کہی, میرے دل میں, میرے دماغ میں کہیں رک گئی, آپ کو پتہ چلی نہیں, لیکن اللہ کو پتہ چل گئی. اللہ جو میری شہرک سے بھی قریب ہے, وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں, میرے ذہن میں کیا ہے, میرے دل میں کیا ہے, میں کن خیالات کو اس وقت اپنے اندر لے کر بیٹھا ہوا ہوں. یہ بات کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے. کیا واقعی مجھے اس بات کا یقین ہے؟ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے نا, بڑا سادہ سا. اور چوتھی بات ہے واللہ بما تعملون خبیر, اللہ خبر رکھتا ہے. اللہ خبر رکھتا ہے. اللہ کا کوئی بندہ کسی حال میں, کسی پریشانی میں, کسی تکلیف میں ہے, اپنے کمرے میں, اپنے بستر پہ, اپنے منہ پر تکیہ ڈال کر چھوٹا سا آنسو نکالتا ہے اپنی آنکھ سے, کسی کو پتہ نہ چلا. کس کو پتہ چلا؟ اللہ کو پتہ چلا. میں اگر کسی پریشانی کو فیس کر رہا ہوں تو کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. میں اکیلا نہیں ہوں, اللہ نے مجھے چھوڑا نہیں. یہ ایک ترتیب ہے, اور اس ترتیب میں میرے حصے میں کچھ خوشیاں ہیں, کچھ غم ہیں, اور اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان خوشیوں کو اور غموں کو میرے لیے رکھا ہے.
اس بات پر یقین کہ اللہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ اس وقت کیا بیت رہی ہے، میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوں، یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جیسے ہی اندر کہیں دل میں آواز آتی ہے یا اللہ، اندر کہیں، نہ میرے چہرے کے تاثرات میں وہ بات آئی، نہ میرے انداز میں آئی، کہیں بیٹھا ہوں، آنکھیں بند ہیں، چہرہ سپاٹ ہے، اندر کہیں دل میں نے کہا یا اللہ، اور اللہ میری طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا، کہ میرے بندے کیا کہتا ہے، بول تجھے کیا بولنا ہے۔ اگر تو اس بات میں اتنا سا بھی ڈاؤٹ ہے نا، ذرہ برابر بھی، اشاریہ کے 1000ویں حصے میں بھی، تو توکل کا موضوع میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ توکل وہ شے نہیں ہے جو ان چیزوں کے بغیر سمجھ آ جائے کہ وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، وہ ظالموں سے بھی واقف ہے، مظلوموں سے بھی واقف ہے، وہ پیٹ بھرووں کا بھی خدا ہے، بھوکوں کا بھی خدا ہے۔ جب تک اس بات پر کامل یقین نہیں ہوگا، توکل کا موضوع میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کو ٹیسٹیفائی کرنا کیسے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا، قرآن کی آیات کے ذریعے ہوگا، صحبت صادقین کے ذریعے ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے ہوگا۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اللہ کے اوپر، اتنا بھروسہ، اتنا توکل ہمارا کامل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ توکل کرنا کیا اہمیت رکھتا ہے؟ قرآن کی کچھ آیات کے ریفرنس میں سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 میں اللہ رب العزت نے اپنے ان پیارے بندوں سے محبت کا اعلان فرمایا ہے۔ بات ہو رہی اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کے ظاہر مخاطب کر کے پوری امت سے، تمام انسانوں سے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ فیصلہ فرما لیں تو اللہ پر توکل کریں۔ ایک خاص سینیریو میں بات ہے، پورا پس منظر ہے، اس وقت ہمارا موضوع نہیں۔ ایک دینی اجتماعیت کا ایک امیر ہے اور اس سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ مشورہ کرو، فیصلہ کرو اور پھر اللہ پہ چھوڑ دو۔ یہاں فتوکل علی اللہ، وہ جو شروع میں ہم نے ڈیفینیشن لی، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ کے سپرد کر دو۔ اور آگے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ ہمارے سینیریو میں ایک بڑی عجیب کیفیت جو شامل حال ہو گئی ہے، وہ موضوع تو ڈیفرنٹ ہے، میں صرف اس کا ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ ہم جس معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں، یہاں پر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ رائج کی بھی گئی ہے، اس کو پروموٹ بھی کیا گیا ہے، مزاجوں میں ڈھالا گیا ہے، شخصیتوں کے اندر اس کو انڈلج کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ یہ برا ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو یوں ہو گیا، میرے ساتھ تو وہ ہو گیا، میں ایسا ہو گیا، میں ویسا ہو گیا، اتنا نیگیٹو، اتنا نیگیٹو، اتنا نیگیٹو۔ اس پرسپیکٹو میں ہر شخص مظلوم ترین ہے اس وقت۔ میں نے پھر کہا کہ یہ موضوع ہے پورا، میں اس پر بات نہیں کر رہا ابھی، لیکن اس پرسپیکٹو میں چلیں، اس کو ایک ٹرو سچویشن مانتے ہوئے، اگر کہیں ہمارے اندر بھی یہ کیفیت ہے کہ مجھے ستایا جا رہا ہے، مجھ پر ظلم ہو رہے ہیں، میں مسٹر مظلوم ہوں، میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، تو قرآن ہمیں وہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اعراض کیجیے ان سے جو آپ کو، وہاں تو جینین کیس تھا نا اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ستا رہے تھے، ایذا دے رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، اللہ نے اس کو بنیاد بنا کر اصول قرآن میں دے دیا۔ تمہیں لوگ ستائیں، تکلیفیں دیں، ایذا دیں، پریشان کریں، تمہارے لیے دکھ کا باعث بنیں، اعراض کرو، اعراض کرو، اگنور کرو اور اللہ پہ توکل کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ کافی ہے تمہارے لیے، وہ کافی ہے تمہارے لیے۔ اسی بات کو قرآن ہمارے سامنے سورہ زمر میں بھی رکھتا ہے، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے؟ اس کا جو پریکٹیکل رخ ہے وہ سمجھ لیں۔ ہم دنیا میں دکھی کب ہوتے ہیں؟
جب ہماری امید ٹوٹتی ہے. اور امید کب ٹوٹتی ہے؟ جب ہم یہ امیدیں لگاتے ہیں، اور یہ امیدیں ہم لگاتے ہیں جھوٹی، اور یہ امیدیں لگاتے ہیں ان سے جن کے اندر امیدوں پر پورا اترنے کی کوئی صلاحیت نہیں. ہم امیدیں لگاتے ہیں انسانوں سے. کیا دنیا کا کوئی انسان کسی کی امید پر پورا اتر سکتا ہے بھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ دوسرے انسان کی امیدوں پر پورا اتر سکے. وقتی طور پر کوئی کیفیت ہو جائے اور بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم امیدیں لگائے بیٹھے اپنے اطراف کے لوگوں سے. اور ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ نام کی شے ہوتی ہے، لوگ، یہ ہماری آزمائش ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ ایک ریس میں بھاگ رہے ہیں، ایک ہڈل والی ریس سب نے دیکھی ہے نا. ایک تو پلین ریس ہوتی ہے بھاگتے جاؤ، ایک ہڈل والی ہوتی ہے جس میں ہڈلز آتے ہیں، آپ کو جمپ کر کے کراس کر کے بھاگنا ہوتا ہے. آپ نے اس ریس میں حصہ لیا، ریڈی سیٹ ریڈی جو بھی تھا وہ گو کیا آپ نے 1 2 3، اور جیسے آپ نے بھاگنا شروع کیا پہلا ہرڈل جیسی سامنے آیا وہیں کھڑے ہو گئے. آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا جی بس یہ کیا بےمانی ہے، یہ ہٹاؤ یہاں سے، میں نہیں بھاگتا. تو کیا کہیں گے لوگ آپ کے بارے میں؟ ارے اللہ کے بندے، تمہاری ریس یہی ہے، تو اس ریس کا نارم یہی ہے، طریقہ یہی ہے، تمہیں اس ہرڈل کو پھلانگ کر جانا ہے. آپ اس سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. آپ نے ایکسپٹ کیا ہے اس ریس میں حصہ لے کر کہ میں اس ہرڈلز کو کراس کر کے جیتوں گا. یہ جو ہرڈلز ہے نا، ان کا جنرک نیم ہے لوگ. جن کو ہم لوگ کہتے ہیں، ان کو اسکرپٹ یہی دیا گیا ہے کہ میرے اور آپ کے چیلنج کو مشکل بنائیں. چیلنج کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے آپ کو جنت کا کیپیبل ثابت کرنا ہے. یہی ہے نا چیلنج. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نا ہمیں، جاؤ ثابت کر کے آؤ کہ تم جنت کے قابل ہو. اور یہ جو لوگ ہیں یہ وہ ہرڈلز ہیں جن کو کراس کرنا پڑے گا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں جنت کے قابل ہوں. ان کا کام یہی ہے. اور اب اپنے ہرڈل سے اگر میں امید لگاؤں کہ وہ مجھے پار کرے گا، وہ میری مدد، بھائی ہرڈل کا کام کیا ہے؟ روکنا. وہ تو روکیں گے. تو جب ہم فالس ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، امیدیں لگاتے ہیں غلط لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو ہم اس مقام پر بٹھا دیتے ہیں معاذ اللہ جو اللہ کا مقام ہے. کیونکہ امید پر پورا صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف کون اتر سکتا ہے؟ اللہ. تھوڑا تھوڑا سا آگے اگر تشریف لے آئیں کیونکہ پیچھے جگہ تھوڑی سی کم ہو رہی ہے. جزاک اللہ خیر. دینی محفل کا نارم بھی یہی ہے، سنت سے بھی یہی ثابت ہے. ایک موقع پہ تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے اتنے قریب آ جاؤ کہ میں اپنی چادر پھیلاؤں تو تم اس میں سما جاؤ. تو دینی محفل کا مزہ بھی یہی ہے اور اس کی روحانیت بھی یہی ہے کہ قریب ہو کر انشاءاللہ بیٹھیں گے تو زیادہ اس کا فائدہ رہے گا. جزاک اللہ خیر. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس چیلنج کو پورا کرنا ہے تو ہمیں ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا ہوگا. اللہ کا مقام یہ ہے کہ صرف اور صرف اسی سے امید لگائی جائے. اور جب ہم امید صرف اللہ سے لگائیں گے، لوگوں سے نہیں لگائیں گے، تو ہماری امیدیں برقرار بھی رہیں گی اور ہمیں دکھ بھی کم ملے گا. لیکن جب ہم جھوٹی امیدوں کا سہارے جئیں گے، ان سے امید لگائیں گے جو امید پر پورا نہیں اتر سکتا، یعنی لوگ، یعنی مخلوق، یعنی بے بس، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ امیدیں ٹوٹیں گی اور ہمیں دکھ ملے گا. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کافی ہے. اسی طرح قرآن میں بات آتی ہے سورہ انفال میں، طاقت بھی اس کے پاس ہے، حکمت بھی اس کے پاس ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حکیم. بات تو پیچھے ہو رہی ہے وہی، اللہ پہ توکل کرو. لیکن دیکھیے یہ جو اللہ کی صفات یہاں آتی ہے نا قرآن میں، یہ بلا وجہ نہیں آتی. تم توکل کرو اللہ پہ، کیوں؟ کیونکہ وہ عزیز ہے. عزیز کا مطلب کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں طاقتور، اپنے کام کو اپنی طاقت سے کرنے والا، جو پوری طرح دسترس رکھتا ہے کسی کام کو. وہ طاقت اس کے پاس، کام وہ کر سکتا ہے. شفا اس نے دینی ہے، مرض اس نے دور کرنا ہے، رزق اس نے دینا ہے، اولاد اس نے دینی ہے، خوشی اس کے پاس ہے، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہے. توکل تم کسی اور شے پہ کرے بیٹھے ہو تو کہاں سے پورا ہوگا؟ تو اللہ پہ توکل کرو. اگلی بات کیا ہے؟ حکیم، دانا، بردبار، حکمت والا.
یہ پہلو یہاں ساتھ کیوں لگایا؟ یہ پہلو اس لیے لگایا کہ میں اور آپ اللہ سے بھی بعض دفعہ جھوٹی امیدیں لگا لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے امید لگائی جائے، الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اللہ سے بھی امید دائرے میں رہ کر لگانی ہے، جائز امید لگانی ہے. برا نہ مانیے گا، میں نے اور آپ نے اپنے اللہ کو بھی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح سے ٹریٹ کیا ہوا ہے جیسے وہ ہمارے کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے. یا اللہ ایسا کر دے، یا اللہ ویسا کر دے، یا اللہ یہ کیوں ہوا، یا اللہ وہ کیوں ہوا، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. اگر تو اس طرح کی امیدیں ہیں تو بھائی اپنے پاس ہی رکھو. بات کو سمجھیے، وہ اللہ جو قادر مطلق ہے اس کو پتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. بظاہر اگر میرے لیے کوئی شے جو قرآن کہتا ہے نا، تم ہو سکتا ہے کوئی شے بری لگے، ناگوار لگے، لیکن وہی تمہارے لیے اچھی ہو. سورہ بقرہ میں یہ بات آتی ہے. اور ہو سکتا ہے کوئی شے تمہیں بڑی اچھی لگ رہی ہو، وہ تمہارے لیے بری ہو، اور کوئی شے تمہیں بری لگ رہی ہو، وہ تمہارے لیے اچھی ہو. تو حکیم بھی وہ ہے، حکمت اس کے پاس، اس کو پتا ہے کس ترتیب میں کس کو کہاں لانا ہے. وہ اس پورے نظام کو چلا رہا ہے نا، وہ سارے انسانوں کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ کس اینٹی کو کہاں فٹ کرنا ہے. لہٰذا اس پر بھروسہ رکھو، اس پہ توکل رکھو. اس کو یہاں ادھار کر لیتے ہیں. مثال آخر میں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر وہ بات آ گئی کہ امیدیں صرف اور صرف اللہ سے لگاؤ. کیوں؟ کیونکہ زندہ رہ جانے والی ذات صرف وہ ہے، اس کے علاوہ ہر شے فنا ہو جانے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے موضوع پر بہت بڑا خزانہ ہمارے سامنے رکھا ہے. بہت کچھ ہے، میں صرف 2 احادیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل قیامت کے دن 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. عربی میں 70 کا لفظ کثرت کے لیے آتا ہے، یعنی بے شمار لوگ ہوں گے ایسے. واللہ عالم، ہو سکتا ہے ایگزیکٹ 70,000 ہوں، یہ اللہ جانتا ہے. ان کی خاصیت کیا ہے؟ فرمایا نہ یہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ یہ کوئی بدشگونی لیتے ہیں، اور یہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ جھاڑ پھونک نام کی شے کیا ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ جب انسان کسی معاملے میں پھنس جائے اور وہ اپنے اللہ کو درمیان میں سے نکال دے تو اب اس کے پاس یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرے. یہ اٹھا لو، وہ پہن لو، یہ پھونک دو، یہ کیسے کر لو، ویسے کر لو. اللہ کے نبی نے ایسا کچھ نہیں سکھایا، صحابہ کرام نے ایسا کچھ نہیں سکھایا. اور یہ متفقون علیہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث. لہٰذا وہ لوگ جو صرف اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں ضرورت نہیں پڑتی جھاڑ پھونک کرنے کی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ گھروں میں ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، بچہ رو رہا ہے، نظر لگ گئی ہے. اب نظر تو برحق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے بدبخت جو اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نظر لگنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اگلی بات بھائی، سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ نے اتاری ہیں، اسی لیے اتاری ہے نا. ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، فرق ہی کوئی نہیں پڑا. پھر کسی نے بتایا کہ وہ جھاڑو کا تنکا لو اور ایسے گھماؤ، اور انڈا لو اور ایسے گھماؤ، اور مرچیں لو اور ایسے گھماؤ. اور جب ہم نے یہ کیا تو بچہ خاموش ہو گیا. ہم نے کہا دیکھا، یہ دیکھو. تو جان لیجئے کہ اللہ فاطر السماوات والارض بھی ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کو بھی ہمارے عقیدوں کے مطابق گھما سکتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر، اور یہی ہماری آزمائش بھی ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس سے فرق اس لیے نہیں پڑ رہا کہ ہمیں یقین نہیں ہے نا اس پہ، ہمیں توکل نہیں ہے اس پہ. جس دن کامل یقین آ جائے گا اس سے فرق نظر آئے گا. پھر ہمارا یقین کیونکہ اس شے پر ہے تو پھر وہیں سے فرق پڑتا ہے. یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، باقی باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. پھر اسی طرح بدشگونی، اوہام پرستی، ایسا ہو گیا تو ویسا، ایسا ہو گیا تو تیسا. ابھی کیونکہ موضوع چل رہا ہے، اور پچھلے دنوں ہی کچھ عرصہ پہلے یہ واقعہ ایک ہمارے عزیزوں کے یہاں ہوا. ایک بچی کی شادی ہوئی، اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس بچی کی دوبارہ شادی ہوئی، اور دوبارہ اس کا دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. آپ یقین کریں کہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، اچھے دینی، بہت زیادہ دینی نہ صحیح، دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں،
لیکن انہیں کنونس کرنا مشکل ہو گیا کہ بھائی یہ اللہ کی مرضی ہے, اس میں اس بچی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ بچی تو آپ کے مزید پیار محبت کی مستحق ہے کہ 2 دفعہ اس کے ساتھ وہ سانحہ ہوا ہے. آپ سب سے زیادہ اس وقت اس ساری کیفیت میں جس کو تسلی چاہیے وہ ہے, اور آپ نے تلوار رکھ دی اس کے اوپر کہ یہ وجہ ہے اس کی. یہ ہے جو ایک اشارہ میں نے آپ کو کیا. اس طرح کی نہ جانے کتنی شے ہمارے معاشروں کے اندر. تو جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. ایک اور حدیث سن لیجئے, ترمذی کی حدیث ہے, ترمذی اور طبرانی دونوں میں نقل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ آپ کے ساتھ تھے تو قریب بلایا, پیچھے بٹھایا, اور پھر جو نصیحت کی ہے, سبحان اللہ, کہتے ہیں اے لڑکے میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں. یہ ذرا بہت غور سے توجہ کے ساتھ سنیے گا, یہ الفاظ نبی کریم کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارے آج کے موضوع کی جان یہ الفاظ ہیں. اے لڑکے میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں, اللہ کو یاد رکھ, وہ تجھے محفوظ رکھے گا. اللہ کا ذکر کرتا رہے, اسے اپنے سامنے پائے گا. جب مانگ اللہ سے مانگ, مدد طلب کر تو اس سے طلب کر, اور جان لے اگر ساری مخلوق مل کر تجھے نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو محض اتنا نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ کی طرف سے طے ہے, اور سارے لوگ مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو صرف اتنا نقصان دے سکتے ہیں جو اللہ کی طرف سے تیرے لیے لکھ دیا گیا. حاصل یہ ہے کہ فائنل ڈیسیجن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کی کوئی بھی مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی, بے بس ہے اللہ کے سامنے. ایک اور حدیث میں یہ مفہوم اسی طرح ملتا ہے کہ ساری دنیا کے ساری مخلوقات اول تا آخر انسان جن سب مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے, اور سب مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے. اور اس کے پھر آخری الفاظ یہ ہیں کہ قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. لکھ دیا اللہ نے, طے کر دیا جو ہونا ہے. اب اس کے بعد کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب یہاں سے چھوٹا سا ایک مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں جو پریکٹیکل بات ہے. اگر وہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے تو انشاءاللہ یہ توکل کا موضوع بھی انشاءاللہ ہمارے لیے آج کا بڑا فائدہ مند ہو جائے گا. مشہور واقعہ ایک صحابی کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی اونٹ اپنا باہر چھوڑ کر آیا ہوں, توکل اللہ پہ میرا پورا ہے, تو کیا اس کا پیر باندھوں یا نہ باندھوں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا, ہم سب کے ذہن میں یہ نیچرل بات ہے, سوال آنا چاہیے. توکل کی بات ہو رہی ہے, سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس آرام سے بیٹھو, پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو کرے گا وہ تو اللہ کرے گا. نہ, ایسا نہیں سکھایا اللہ کے نبی نے. 2 عالم ہیں, ایک عالم خلق ہے, ایک عالم اسباب ہے. وہ ایک عالم امر ہے, ایک عالم خلق ہے. وہ عالم امر وہ کن فیکون کی بنیاد پر اللہ کے فیصلوں کے مطابق اسی طرح چل رہا ہے جیسے اللہ نے چاہا, ایسے ہو جا اور ہو جاتا ہے. یہ جو عالم خلق جس کو عالم اسباب کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کے ساتھ باندھا ہے, کیونکہ اس کو میری اور آپ کی آزمائش کے لیے اللہ نے ڈیزائن کیا ہے نا. اگر یہاں پر اسباب اٹھا لیے جائیں تو آزمائش کی لاجک نہیں بنے گی. پھر 313 کی مدد کے لیے فرشتے کب اترے تھے؟ جب ان 313 نے اپنے ایمان کو اس لیول پر اللہ کو دکھایا, وہ تکلیفیں برداشت کی. حضرت بلال کو جب مار پڑ رہی تھی, امیہ بن خلف مار رہا تھا, کوئی فرشتہ نہیں اترا. جب حضرت یاسر کو شہید کیا گیا, حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا, خباب بن ارت کو انگاروں پر لٹایا گیا, کوئی فرشتہ نہیں اترا. سمجھیے اس بات کو. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان ساری محنتوں سے, اذیتوں سے گزر کر ثابت کیا کہ اللہ کی مدد کے قابل ہیں, پھر فرشتے اترے. تو بات جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس اسباب کی دنیا میں اسباب کو ترک کر دینا توکل کی نشانی نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا, اسباب اختیار کرنے, اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا. تو جب پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو اللہ پر توکل کے سہارے چھوڑ آیا ہوں, آپ نے فرمایا نہیں, جاؤ اس کے پیر باندھو. وہ ایک خاص طریقہ ہوا کرتا تھا, اونٹ کو روکنے کے لیے اس کا پاؤں گھما کے گھٹنے سے باندھ دیا جاتا تاکہ وہ بھاگ نہ جائے. جاؤ پہلے اس کا پیر باندھو, پھر اللہ پہ توکل کرو.
اب جناب علی یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا ایک انتہائی اہم کانسیپٹ. میں اور آپ بھی آئے ہیں اپنی گاڑی پر, اپنی بائک پر, گاڑی کو ہم نے لاک بھی کیا ہوگا, اور ہمارا دل چیر کے دیکھے تو ہم کہیں جی اللہ پہ توکل بھرپور بالکل ہے, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, معاذ اللہ معاذ اللہ, ہم نکلے باہر اور ہماری گاڑی چوری. اب یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. توکل بھی پورا کیا, اس کا پیر بھی باندھا, لاک کر کے آئے تھے نا اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق, اونٹ کا پیر بھی باندھا تھا, توکل بھی کیا تھا, پھر کیسے چوری ہو گیا؟ تو جان لیجئے توکل کسے کہتے ہیں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس کا چوری ہونا ہی میرے حق میں بہتر تھا. یہ ہے توکل. توکل یہ نہیں ہے کہ اب وہ چوری ہی نہیں ہوگی. یہ کوئی کنڈیشن اللہ نے نہیں لگا کے رکھی تم اللہ پہ توکل کرو تو تمہارا کاروبار ایسے آسمان پہ پہنچ جائے گا, تم توکل کرو گے تو بیمار ہی نہیں پڑو گے. اللہ کے نبی کیا بیمار نہیں پڑے؟ صحابہ کرام کی اشیاء چوری نہیں ہوئی کیا معاذ اللہ؟ کیا ان کو توکل نہیں تھا اللہ پہ؟ اصول سمجھ لیجئے, اپنے اسباب پورے اختیار کرو, توکل اللہ پہ کرو, نتیجہ نہیں نکلتا تمہارا جو ڈیزائرڈ ہے تو فکر نہ کرو, جو ہوا یہی بہتر ہے, کیونکہ جو ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا, یہ طے شدہ تھا اور اسی میں میرے لیے بہتری ہے. بظاہر نظر آنے والا یہ نقصان اس وقت میرے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے. اللہ نے اسی انداز میں مجھے عطا کیا ہے کچھ نہ کچھ جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اور وہ حدیث تو ذہن میں لے آئیے, بڑی عجیب بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں اٹھائی جانے والی تکلیفوں کا صلہ جب کل قیامت کے دن مل رہا ہوگا تو ایک بندہ حسرت کرے گا کہ کاش مجھے آگ کی کینچی سے کاٹا گیا ہوتا, کاش میری کھال کو آگ کی کینچی سے کاٹا گیا ہوتا. مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی تکلیف دکھ مانگنا, یہ کو نہیں سکھائی جا رہی بات, نہ اللہ کے نبی نے ایسی کوئی بات بتائی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں. جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا, طے شدہ تھا, اسی میں میرے لیے بہتری ہے, یہ ہے توکل. ہاں اگلی بات یہ ہے کہ اس اونٹ کو یا گاڑی کو یا بائک کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی پوری کریں گے, اسباب پھر اگین سارے اختیار کریں گے, مل جائے الحمدللہ, نہ ملے کوئی بات نہیں, اللہ کو یہ منظور تھا اور یہی بہتر ہے. یہی بہتر ہے. وہ جو سورہ کہف میں حضرت خضر والا پورا قصہ ہے, ذہن میں لے آئیے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. تختہ توڑ دیا تھا کشتی کا. حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر رسول بھی پریشان ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ, ان بیچاروں نے ہماری مدد کی, آپ ان کی کشتی توڑ رہے ہیں, عیب دار بنا رہے ہیں اس کو. بعد میں جا کے پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑی اللہ کی طرف سے ان کو نعمت رحمت ملی تھی. اگر وہ کشتی نہ توڑی جاتی تو کیا ہوتا؟ بادشاہ ان کی کشتی ہتھیا لیتا. تو اللہ نے اتنے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. بہرحال 2-3 مثالیں لے کر بس بات کو مکمل کر رہا ہوں. ایک صاحب نے ایک موقع پہ ایک سیمینار پہ ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کی حکمتیں جو ہیں, اللہ کا کرنا, اللہ کی فیصلے, اس پر لیکچر دیں. وہ صاحب آئے, انہوں نے ایک کیسٹ اپنے ساتھ لائے تھے, ٹیپ ریکارڈر میں لگایا, یا آج کے زمانے کے حساب سے کہہ لیں موبائل فون کے اندر انہوں نے مائک کے اوپر اس کا اسپیکر لگایا اور آن کر دیا. اس میں سے ایک چھوٹے سے بچے کے بلبلانے, رونے, ڈکارنے, گڑ گڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں. بچہ بلک بلک کے رو رہا تھا, اور اس طرح رو رہا تھا کہ سننے والے کا دل دہل جائے. اس کے حلق سے وہ تکلیف کی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے کوئی اس کا گلا کاٹ رہا ہو. وہ اس طرح چیخ رہا تھا جیسے کوئی اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر الگ کر رہا ہو. سننے والوں نے کچھ دیر تو سنا, پھر سب کی بس ہو گئی, ارے بند کریں اس کو, کیا کر رہے ہیں, یہ بہت ہو گیا, یہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں, کہ کون بچہ, اس بچے کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا, یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, کون اس کا گلا کاٹ رہا ہے. جب لوگوں نے شور مچایا تو انہوں نے اس کو بند کر دیا. لوگ غصہ ہونے لگے, یا آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں, یہ کیا چیز ہے. وہ مائک پر آئے اور کہنے لگے کہ یہ میرے چھوٹے بچے کی آواز ہے اس وقت جب میں نے ریکارڈ کی, جب اس کی ماں اس کو نہلا رہی تھی.
بات پلے پڑی بھائی. یہ میرا اپنا چھوٹا والا بچہ ہے اور یہ ریکارڈنگ میں نے اس وقت کی جب اس کی ماں اس کو غسل خانے میں نہلا رہی تھی. اب ذرا اپنے گھر میں یہ ٹیسٹ کیجئے گا, وہ چھوٹا والا یا چھوٹی والی جب اس کی اماں یعنی آپ کی بیگم اس کو نہلا رہی ہو, اب ذرا اس کی آوازیں سنیے گا, اس کا رونا دیکھیے گا, اس کا بلبلانا دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ بھی بعض دفعہ ہمیں صاف کرنے کے لیے, ہماری تطہیر کرنے کے لیے, ہمارا میل کچیل دور کرنے کے لیے اس پروسیس سے گزارتا ہے, اور بظاہر ہمیں وہ نظر آنے والی تکلیف میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے, جس طرح اس بچے کو, اور جتنی اچھی ماں ہوگی اتنا رگڑ رگڑ کر نہلائے گی. ایسا ہی ہے, خواتین بھی ہے نا اس محفل میں, جتنی اچھی ماں ہوگی اس کو پتا ہے کہ کان میں لگا ہوا میل چھوڑ دیا تو بچہ بیمار ہو جائے گا, وہیں پر رگڑے گی اس کو. بچہ اور زور سے چیخ رہا ہے, وہ اور زور سے رگڑ رہی ہے, چیختا رہے. پتہ نہیں کہاں سے اتنا مضبوط دلی عورتیں اس وقت لے آتی ہیں. ویسے تو بچے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی, بچے کی ذرا سی آہ پر بے چین ہو جاتی ہیں, باولی ہو جاتی ہیں, لیکن جب اس کو نہلا رہی ہوں اور جب زبردستی کھلا رہی ہوں, پھر دیکھیں آپ, بچہ میرا بیمار ہوا, ظاہر ہے ہاسپٹل لے کر گئے ایمرجنسی میں, وہاں جا کر گود میں گھسے چلے جا رہا ہے اماں کی. ڈاکٹر نے چیک کیا, کہا کہ تو ڈرپ لگے گی. جیسے ہی وہ وارڈ بوائے انجیکشن کی سرنج لے کر اس کی طرف بڑھا, اس نے چیخو پکار کی. اس نے مجھے دیکھا کہ یار اماں میں تو شاید دم کم ہے, ابا شاید بچا لیں. وہ اچھل کر میری گود میں آ گیا. میں نے کیا کیا, میں نے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے سیدھا اس وارڈ بوائے کے سامنے ایسے رکھ دیا. اور بچہ مجھے دیکھ رہا ہے, یار جن پہ بھروسہ تھا, کیا ہے بھائی وہ, جن پہ وہی پتے, جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. میں تو سمجھا تھا کہ یہ بچائیں گے مجھے اس ظلم سے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. یہ کیا کیا انہوں نے میرے ساتھ, یہ باپ ہے میرا, یہ دشمن ہے میرا. کیا کہیں گے, کیا تبصرہ کریں گے اس موقع پر؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کیا تبصرہ کریں گے. تو اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو اللہ کی حکمت کے ساتھ جوڑیے. واویلا مچانے سے پہلے, شور مچانے سے پہلے اچھی طرح جان لیں کہ اللہ کی حکمتیں ہیں. بعض دفعہ ہمیں سمجھ آتی ہیں اور بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی. دوسری مثال, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک گاڑی لال رنگ کی ہے اور ایک پیلے رنگ کی ہے, دونوں کی ریس ہوگی تو کون سی گاڑی جیتے گی؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ایک گاڑی لال رنگ کی ہے, ایک پیلے رنگ کی ہے, دونوں کی ریس ہو تو کون سی گاڑی جیتے گی؟ آپ کہیں گے یار یہ کیا عجیب سوال کر رہے ہیں آپ. بھائی گاڑی کے لال اور پیلے ہونے کا ریس جیتنے سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے نا. ایسا ہی ہے نا, گاڑی کو اگر ریسنگ کے لیے بنایا جائے تو کس چیز پر زور دیا جائے گا؟ اس کے انجن پر, اس کی باڈی پر, ٹائرز پر. رنگ کس نمبر پہ آئے گا؟ آخر میں کہیں آئے گا. اصل مطلب بات یہ ہے, آپ ایک کار کے پاس گئے اور کار کو چلیں فرض کر لیتے ہیں زبان مل گئی, ریسنگ کار ہے, انجن اس کا جاندار ہے, بہترین ہے, جتنے ہارس پاور چاہیے وہ اس کو ہیں, ساری کچھ بہترین زبردست, ریس میں چلے گی تو جیتے گی. لیکن جب آپ اس کے پاس گئے تو وہ کار رو رہی تھی. آپ نے کہا بھائی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا یار میں کلر مجھے اچھا نہیں لگ رہا اپنا. تو آپ کیا کہیں گے اس سے؟ او بیوقوف, تیرے کلر کا تیرے کام سے کیا لینا دینا؟ تجھے ریس جیتنے کے لیے بنایا گیا ہے, تو دیکھ اپنے آپ کو, جس کام کے لیے تجھے بنایا گیا ہے بہترین صلاحیت تیرے اندر وہ ڈالی گئی ہے. اب وہ روتی جائے اور بولے کہ نہیں میرا کلر ایسا اور میرا کلر, تو کیا کہیں گے اس کار کو؟ بیوقوفی کہیں گے. اچھا وہ دلیل آپ کو دے, وہ دلیل آپ کو دے کہ بھائی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کلر اچھا نہیں ہے, تو کیا جواب دیں گے آپ اس کو ہیں؟ او بھائی لوگوں کو دفع کرو, لوگوں کو کہنے دو, ڈسٹریکشنز ہیں یہ. تو مجھے اور آپ کو اللہ نے کس لیے بھیجا؟ مقصد دیکھ کر کیا بھیجا؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ کو راضی کرنا ہے, اپنے آپ کو جنت کے قابل ثابت کرنا ہے. اچھا جنت کا قابل ثابت کرنے کے لیے میں ذرا ایک ایسا انداز اختیار کر رہا ہوں, نوجوان بھی بیٹھے ہیں نا, اور یہ پرسنالٹی کمپلیکس آج کے دور کا بدترین طاغوت ہے, بدترین طاغوت. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اللہ کو راضی کرنا, اپنے آپ کو جنت کا قابل ثابت کرنا ایک گورے آدمی کے لیے بڑا آسان ہے. کیا خیال ہے؟ مانیں گے اس بات کو؟ اچھا لمبے آدمی کے لیے, چھوٹے آدمی کے لیے, موٹے کے لیے, پتلے کے لیے,
ایک خوبصورت آدمی بڑی آسانی سے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، ایسا ہے؟ ایک خوبصورت عورت بڑی آسانی سے اللہ کو راضی کر سکتی ہے، ایسا ہے؟ بھئی آپ کہیں گے یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ یار، تو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی تو یہی باتیں کرتے ہیں، ہم بھی تو اسی گاڑی کی طرح اپنے کلر کو لے کر رو رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس ریس کو جیتنے کے لیے جو چاہیے اللہ نے دیا ہے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، بھروسے کا جھگڑا ہے نا سارا۔ جس دن یہ بھروسہ ہو گیا اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا اس نظر سے کہ اس چیلنج پر پورا اترنے کے لیے مجھے جو چاہیے تھا اللہ نے مجھے وہ دیا ہے، مقصد اچیو کرنے کے لیے جو میری ریکوائرمنٹس ہی میرے اندر ہیں، تو مجھے اپنے اوپر بھی پیار آئے گا اور اپنے اللہ پر بھی پیار آئے گا۔ پھر میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر یہ نہیں بکواسیات میں پڑھوں گا کہ میرا رنگ ایسا اور میرا قد ایسا، میری صورت ایسی اور میری شکل ایسی۔ یہ ڈسٹریکشنز ہیں، سمجھیں ان باتوں کو۔ آخری بات، میرا اور آپ کا قصور، پرانی مثال ہے، ایک شخص جو ہے اس نے دو بڑی عمارتوں کے درمیان ایک رسی تانی، بڑا ماہر تھا رسی پر چلنے کا، لوگ جمع ہو گئے کرتب دیکھنے کے لیے، اتنی اونچی جگہ سے گرے گا تو کیا ہوگا پتہ نہیں۔ ابھی لوگ حیران ہی تھے کہ اس شخص نے اپنے 5 سال کے چھوٹے سے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا۔ لوگوں کے منہ سے آہ نکلی اور لوگوں نے چیخنا شروع کیا کہ پاگل یہ کیا کرتا ہے، خود تو مرے گا ساتھ اپنے بچے کو بھی۔ ابھی لوگ اسی شش و پنج میں تھے کہ وہ آدمی بڑے آرام سے مہارت سے ٹہلتا ہوا جیسے زمین پر چل رہا ہو، اس رسی پر چلتا ہوا اس عمارت سے دوسری عمارت پہ چلا گیا۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگوں نے تالیاں بجائیں، سیٹیاں بجائیں، شور مچایا، واہ واہ کے نعرے لگ گئے، واہ یار کیا بات ہے، زبردست، اتنا ایکسپرٹ، اتنا ماہر، واہ۔ اس شخص نے مائک اٹھایا اور کہا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ میں واپس چلتا ہوا اپنی پرانی پوزیشن پہ پچھلی عمارت پہ چلا جاؤں گا؟ سب نے کہا جی ہمیں تو بالکل یقین ہے، تم اتنے ایکسپرٹ ہو، تم سے جیسا ایکسپرٹ آج تک ہم نے دیکھا نہیں۔ اس نے کہا جس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں واپس اس رسی پہ چل کر پیچھے چلا جاؤں گا اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ سب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ سب کو یقین ہے؟ ہاں جی سب کو یقین ہے۔ اس نے کہا پھر آپ میں سے کون ہے جو میرے کندھے پر آ کر بیٹھنے کو تیار ہے؟ یہ سننا تھا کہ سب کے ہاتھ ایسے نیچے ہو گئے، سب کے جذبات سے ہوا نکل گئی، سب کا سر نیچے جھک گیا ایسے۔ اور اب اس شخص نے جو بات سمجھائی وہ سمجھیے، اس نے کہا یہ فرق ہے یقین اور بھروسے کا۔ آپ کو مجھ پر یقین تو ہے، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اور یہی ہم اپنے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ الحمدللہ بچپن سے وہ یقین ہمیں ملا، الحمدللہ ماں کی گود سے ملا، الحمدللہ۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے، ہم اللہ کے فیصلوں میں خامیاں نکالتے ہیں، ہم اگر مگر کرتے ہیں، اف بٹ کرتے ہیں اللہ کے فیصلوں کے اندر۔ اور یہی اس بات کی نشانی ہے کہ ہمیں اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لے آیا اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اللہ نے اس کے دل کو تھام لیا۔ اللہ اس کے لیے ہے جو اللہ کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اپنے اللہ پر ایسا بھروسہ، ایسا توکل عطا فرمائے جیسے اس توکل کا، اس بھروسے کا حق ہے، تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی سکون نام کی دولت آ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔